قرض ادا کرنے سے خاسر پریشان ایک کسان نے پیر کی صبح تلنگانہ کے سلسلہ ضلع میں خودکشی کر لی۔ مہلوک کسان کی شناخت 51 سالہ جیلا دیویا کے طور پر کی گئی ہے، جو راجندر سلسلہ ضلع کے مستاباد منڈل کے کوتکل گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق آدھی رات کے بعد کسان اپنے گھر سے باہر دھان کے کھیتوں کی طرف گیا، جہاں اس نے کیڑے مار دوا کھا لی اور خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو صبح اس کی نعش ملی۔ گاؤں والوں نے بتایا ہے کہ اس موسم میں اس کی فصل سوکھ کر مرجھا گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیویا قرضداروں کی دھمکیوں سے پریشان تھا، جو وہ ادا کرنے سے قاصر تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ پسماندگان میں ماں، بیوی، بیٹی اور بیٹا شامل ہیں۔ مقامی لوگوں نے حکومت اور مقامی حکام سے صورتحال سے نمٹنے اور سوگوار خاندان کو ضروری مدد فراہم کرنے کی اپیل کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج نظام آباد میں گریجویٹ حلقے کے امیدوار نریندر ریڈی کے انتخابی مہم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BRS اور BJP کے درمیان خفیہ معاہدہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس انتخابات میں BRS پارٹی مقابلہ نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ سال 2023 میں عوام نے انہیں مسرت کیا تھا اور پارلیمانی انتخابات میں انہیں 0 حاصل ہوا تھا اور اب ان کے پاس امیدوار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی KTR عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ٹیلی فون ٹائپنگ کیس میں پربھاکر راؤ سنتوش راؤ، جو اس وقت امریکہ میں ہے، ریاستی حکومت کی جانب سے مرکزی حکومت کو اس بات کی سفارش کی گئی تھی کہ امریکہ میں ان دونوں کو انٹرپول کی مدد سے واپس لایا جائے، لیکن ابھی تک انہیں واپس کیوں نہیں لایا جا رہا؟ انہوں نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے سے سوال کیا۔ ضلع کے ابی اسفآباد کے سرپور ٹاؤن کی عدالت میں آج فرسٹ کلاس منصف مجسٹریٹ اجے اولم نے اپنے ہمراہ کاغذ نگر DSP رامانوجم اور سرکل انسپکٹران سب انسپکٹران کے ساتھ مل کر خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرسٹ کلاس منصف مجسٹریٹ اجے اولم نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق 8 مارچ کے روز نیشنل لوک عدالت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس لیے اپنے اپنے پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں موجود دیوانے اور فوجداری کیسوں کی آپس میں صلح اور یکسوئی کے لیے عوام میں نیشنل لوک عدالت سے متعلق شعور بیداری مہم چلاتے ہوئے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کا مشورہ دیا۔ ضلع کے ابی اسفآباد کے کاغذ نگر اور اس گاؤں کے درمیان ناکارہ روڈ کی خستہ حالت کے خلاف آج BRS پارٹی ریاستی قائد ڈاکٹر RS پروین کمار IPS نے اپنے ہمراہ DRS پارٹی قائدین و کارکنوں کے ساتھ مل کر ڈاکٹر RS پروین کمار IPS نے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے میں اور عوامی فلاح و بہبود کے سمات کو روبے عمل لانے میں ریاستی حکومت کی ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر کانگریس و مقامی MLC کے خلاف احتجاج و دھرنا دیا۔ نرمل ضلع کلکٹر ابھیلاش ابھینو نے کہا کہ MLC انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آج ضلع کلکٹر نرمل کے میٹنگ ہال میں نرمل ضلع SP ڈاکٹر شرمیلا IPS کے ساتھ ضلع کلکٹر نے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے کہا کہ اسی ماہ کی 27 تاریخ کو رائے دہی صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ اساتذہ اور گریجویٹس کے MLC انتخابات کے لیے وہ ضلع میں جملہ 46 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ ضلع میں جملہ 19,107 رائے دہندے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، جن میں 17,141 گریجویٹس اور 1,966 اساتذہ شامل ہیں۔ ووٹر شناختی سلپس کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی ضابطۂ اخلاق پر عمل کرنا چاہیے۔ تمام پولنگ مراکز میں لائیو ویب کاسٹنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں ضلع SP ڈاکٹر شرمیلا نے کہا کہ انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے سخت انتظامات کو قطعیت دی گئی ہے۔ اس اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ سرکاری عہدیداران بھی تھے موجود۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج نظام آباد میں گریجویٹ امیدوار نریندر ریڈی کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے BRS اور BJP کو تنقید کرتے ہوئے کانگریس حکومت کی جانب سے کی گئی مردم شماری پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ KCR نے 10 سال تک اقتدار میں رہی، لیکن ان کی جانب سے کیے گئے جامع خاندانی سروے میں کوئی اعداد و شمار کو واضح طور پر پیش نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے اپنے سروے میں مسلمانوں کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا، لیکن میرے سروے میں مسلمانوں کا تناسب 12.6 ہے۔ ان میں لذاب فرقے کو گزشتہ سالوں سے BC زمرے میں شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دستور کے دائرے میں سروے کرتے ہوئے BC طبقات کا تناسب KCR کی حکومت میں 51% دکھایا گیا تھا، جبکہ کانگریس کے سروے میں 56.3 دکھایا گیا ہے۔ LRD مستقبل پر آج BJP پارٹی آفس میں گریجویٹ اور ٹیچرز MLC انتخابات کے ضمن میں منعقدہ اجلاس میں محبوب نگر رکن پارلیمنٹ و BJP پارٹی قومی نائب صدر DK اروڑا نے شرکت کرتے ہوئے گریجویٹ ووٹرز و پارٹی قائدین سے خطاب کرتے ہوئے انتخابات میں BJP امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔
LRD سابق میونسپل چیئرمین پدما سری کانت نے آج MLC گریجویٹ و ٹیچرز ووٹرز کے گھر گھر جا کر ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی قائد نریندر ریڈی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ودیا ساگر، نیلا کنٹھم، ونود گوڑ، پاشا و دیگر موجود تھے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے احکام پر سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائن نے انا ساگر علاقے میں MLC انتخابی مہم کے دوران گریجویٹ ووٹر سے گھر گھر جا کر ملاقات کرتے ہوئے کانگریس امیدوار نریندر ریڈی کو پہلا مقام دیتے ہوئے ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اس موقع پر سابق ZPTC شامل گرو پرتاپ، سرینیواس ریڈی، شنکر، سنتوش کمار و دیگر موجود تھے۔ ضلع KB اسلام آباد کے سرپور ٹاؤن میں آج BJP رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے BJP پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر پریس میٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق رکن اسمبلی کونی رکن پاک کبھی TRS، کبھی BJP، کبھی SP کہتے ہوئے اپنے حامیوں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے آج میں مقامی نمائندوں کے روبرو BJP پارٹی کی جانب سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے BJP پارٹی میں شامل ہو جائے۔ آپ کی عمر اور رتبے کے لحاظ سے آپ کو BJP پارٹی ایک اعلیٰ مقام عطا کرے گی جو دوسرے پارٹیوں میں آپ کو اعلیٰ مقام نہیں مل رہا۔ LRD کے مختلف وارڈوں کا دورہ کرتے ہوئے کانگریس قائدین زرعی سوسائٹی وائس چیئرمین پرشانت گوڑ، سابق MPTC محمد سخاوت علی، سابق وارڈ ممبر تروپتی سید غفار، باٹلہ سریندر وحید نے MLC انتخابات کی مہم چلاتے ہوئے کانگریس امیدوار نریندر ریڈی کو پہلا مقام دیتے ہوئے بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی گریجویٹ ووٹر سے اپیل کی۔ ضلع منچریال کے چنور شہر کے مشہور معروف شخصیت رائزنگ سن اسکول کے کورسپونڈنٹ، اقلیتی لیڈر، سماجی کارکن محمد خواجہ قمر الدین نے آج اپنا نیا مکان بنانے پر اپنے دوست احباب کو اس خوشی کا حصہ بنایا۔ اس موقع پر سابق MLC ستیش کمار نے شرکت کرتے ہوئے خواجہ قمر الدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ خواجہ قمر الدین نے سابق MLC ستیش کمار کو گلپوشی اور چارپوشی کی کرتے ہوئے تشریف لانے کے لیے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر خواجہ قطب الدین، محمد عقیل، شام سندر کے علاوہ دوسرے بھی تھے موجود۔ ضلع کامریڈی کے بچکنڈا ٹاؤن کے النور انگلش میڈیم اسکول میں سالانہ ایجوکیشن اویئرنیس ڈے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جس میں طلباء و طالبات نے اپنی علمی، فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ یہ باوقار تعلیمی ادارہ نہ صرف عصری تعلیمی میدان میں اپنی مثال آپ ہے بلکہ دینی ماحول کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ صرف 2 سال کی مختصر مدت میں اس ادارے نے جو ترقی کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ LRD مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائن نے متمال علاقے کے سینئر کانگریس قائد امر گوڑ سے ملاقات کرتے ہوئے عیادت کرتے ہوئے صحت سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر سنجیو کمار، سنتوش کمار و دیگر موجود تھے۔ LRD کے وینکٹا پور علاقے میں آج تعمیراتی مزدور کمیٹی سائی بابو کی قیادت میں مزدوروں کی رکنیت سازی پروگرام کے تحت ہر مزدوروں کو کمیٹی میں رکنیت لینے کے لیے صلاح دیتے ہوئے لیبر کارڈ حاصل کرنے کو کہا۔ کمیٹی ارکان نے الزام لگایا ہے کہ می سیوا سے آن لائن درخواست دینے والے مزدوروں کو لیبر کارڈ جاری کرنے عہدیدار لاپرواہی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بھانو، جے راج، اروند، گنگارام، راجو، سنگمیش، لنگم، گنگاراج، مہیش و دیگر موجود تھے۔ ضلع KB اسلام آباد کے سرپور ٹاؤن کے سابقہ ZPTC محترمہ ریکھا ستیہ نارائن کے رہائش گاہ پر آج مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ BJP پارٹی ٹیچرز MLC ضلع انچارج و سنگا ریڈی، سابقہ BJP ضلع صدر نریندر ریڈی، رکن اسمبلی ڈسٹرکٹ لائبریری ستیہ نارائن، BJP پارٹی صدر لاونیا، سابقہ ZPTC A ناگیشور و دیگر کے ساتھ مل کر BJP پارٹی کارکنوں و گریجویٹ امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے کہا کہ BJP پارٹی عوام میں فلاح و بہبود، ترقی کا کام انجام دے رہے ہیں اور انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی جاتی ہے۔ بکا جارڈسن MLC گریجویٹ آزاد امیدوار حلقہ میدک نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر نے آج انتخابی مہم کے سلسلے میں جگتیال کا دورہ کرتے ہوئے مسلم قائدین سے ملاقات کی اور سیریل نمبر 6 پر اپنا ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنانے کی خواہش کی۔ تلنگانہ و آندھرا پردیش میں دی گایتری کوآپریٹو بینک کی خدمات وسعت دی جا رہی ہے۔ ضلع جگتیال کے ریگڑاپلی منڈل میں 58ویں شاخ کا چیئرمین متیالو لکشمن کے ہاتھوں افتتاح۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر VC سرینیواس اور بینک ڈائریکٹرز اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں پہلے مقام پر دی گایتری کوآپریٹو اربن بینک ہے۔ کوآپریٹو شعبے میں بہترین خدمات کے ساتھ تیزی سے ترقی کرنے والا بینک گایتری کوآپریٹو بینک ہی ہے۔ سال 2000 میں جگتیال میں شروع کردہ گایتری کوآپریٹو اربن بینک آج ریاست
تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں 58 برانچز کے ساتھ 24 سالوں میں 1741.15 کروڑ ڈپازٹ کے ساتھ 1321.35 کروڑ قرض کی ادائیگی سے 7,73,000 صارفین کے ساتھ 3,062.50 کروڑ بزنس کے ساتھ ہر شعبے میں ترقی کی سمت گامزن ہیں۔ نظام آباد، کریم نگر، میدک اور عادل آباد کے متحدہ اضلاع پر مشتمل کریم نگر گریجویٹ حلقہ قانون ساز کونسل کے انتخابات میں پوسٹل بیلٹ کے استعمال کے لیے فارم 12 کے ذریعے درخواست دینے والوں کے لیے نظام آباد کے کلکٹر میں واقع NIC ہال کمرے نمبر 21 میں ووٹر فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ یہ بات کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ گریجویٹ حلقے کے انتخابات میں ووٹ کا حق رکھنے والے اور الیکشن ڈیوٹی پر معمول کیے گئے سرکاری ملازمین پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے نظام آباد کے دورے کے پیش نظر PDSU کے قائد جے راجیشور کو پولیس کی حراست میں لے لیا گیا اور انہیں پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد ضلع میں آج گریجویٹ انتخابات کی مہم چلانے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نظام آباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسی کے تحت PDSU کے ضلعی جنرل سیکریٹری جے راجیشور کو پولیس نے صبح ان کے گھر سے گرفتار کر کے فورٹ ٹاؤن منتقل کر دیا۔ اس موقع پر راجیشور نے کہا کہ کانگریس حکومت ریاست میں آمرانہ طرز پر حکمرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس نے 6 گارنٹی کے طور پر جمہوری حقوق کے تحفظ کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اس پر سوال اٹھانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر غلط اور ناانصافی ہے۔